پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے۔ سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ البقرہ کی 270 نمبر کی آیت ہے۔ پروردگار فرما رہا ہے وما انفقتم من نفقہ، جو بھی خرچ تم کرو گے، او نذرتم من نذر، اور جو بھی منت تم ادا کرو گے، فإن اللہ یعلم، فإن اللہ یعلمہ، یقیناً اللہ اسے جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، ظلم کرنے والوں کے مددگار ہی نہیں ہوتے کوئی۔ تو یہ اس آیت کریمہ کے لفظوں کا ترجمہ رہا۔ پہلے تو بات ہو رہی ہے خرچ کرنے کی، خرچ کرنا، اسے عربی میں کہتے ہیں انفاق، الانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ تو خرچ کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اہمیت دی ہے، کیونکہ ہر آدمی خرچ کرنے کے قابل نہیں۔ اکثر تو لوگ بچانے کی فکر میں رہتے ہیں، کسی بھی طرح بچانا ہے بچانا ہے۔ اگر پیسوں کو بچا کر رکھیں گے تو نہ دنیا کا کوئی کام ہوگا نہ دین کا کوئی کام ہوگا۔ بعض اوقات پیسوں کی محبت میں آدمی خود کو برباد کر لیتا ہے۔ مثلا طبیعت خراب ہو گئی، اب ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، دکھانا ہے، دوا لے کر آنا ہے، بس اس وجہ سے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا کہ گیا تو مجھے فیس دینا پڑے گا، فیس دے دیں گے تو پھر دوا خریدنا پڑے گا۔ دوا کھانے میں دقت نہیں ہے، مگر دوا کے لیے پیسہ دینے میں بڑی دقت ہے۔ تو ایسے کئی آدمی ہیں کہ پیسوں کے باوجود علاج نہیں کراتے، اور علاج نہ کروا کر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیمار ہو جاتے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ خرچ نہ کرو گے تو دنیا کا بھی کوئی کام نہیں بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، مگر محنت پہ محنت کر رہے ہیں، خود ہی صاف کر رہے ہیں، خود ہی چیزیں اٹھا کر رکھتے ہیں، مگر نوکر کو نہیں رکھتے۔ بھئی نوکر کو رکھ لو تو آسانی ہو جائے گی، نوکر مفت میں نہیں آئے گا نا، مفت میں آئے تو رکھ لیں گے، اب اسے تنخواہ دینا ہے، 10,000 روپے دینا کیا، مگر 10,000 بچانے کی چکر میں 1,00,000 کی صحت خراب کر لیتے۔ تو اللہ نے اسی لیے کہا کہ اے مومنو، خرچ کرو تاکہ تمہاری دنیا بھی بنے، تمہارا دین بھی بن جائے۔ دین کے لیے بھی خرچ کرنا ہی، عمرے کو جانا ہے، حج کو جانا ہے تو خرچ کرنا۔ کیا عمرے کو جاؤں، اتنا خرچ کروں، کیا ضرورت، یہ سوچتے رہے گا تو زندگی بھر نہ حج کرے گا نہ عمرہ کرے گا۔ پروردگار نے کہا کہ جو بھی تم خرچ کرو گے، من نفقۃ، کوئی بھی خرچ، بڑا خرچ رہے یا چھوٹا رہے، اللہ تمہارے خرچ کرنے کو جانتا ہے۔ تم جو بھی خرچ کرو گے خدا باخبر ہے۔ تو جو خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالی اسے ضائع نہیں کرتا، بلکہ مولا تعالی برابر اس کا عوض دے دیتا ہے۔ دوسری چیز یہ بتائی گئی کہ او نذرتم من نذر، نذر نون زال را، نذر کا معنی ہے منت مان لینا، کہ میرا ایک کام بن جائے تو میں اتنے غریبوں کو کھلاؤں گا، یا میرا ایک کام بن جائے تو میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا۔ تو نظر کا تعلق جسمانی عبادت سے بھی ہوتا ہے اور مالی عبادت سے بھی ہوتا ہے۔ جسمانی عبادت جیسے نماز یا روزہ، اس کی منت مان لیا
کہ میرا ایک کام بن جائے تو میں 3 دن روزہ رکھوں گا، تو یہ منت ماننا ہے۔ منت مان لیا، کام ہو گیا تو روزہ رکھنا ہی پڑے گا۔ تو منت کا ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو جب تم منت کرو اور منت ادا کرو، اسی طرح مالی عبادت بھی بطور منت مقرر کی جا سکتی ہے۔ اگر میرا ایک کام بن گیا تو میں 1 بکرا ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کروں گا، یہ منت کر لیا تو کرنا ہی پڑے گا۔ مولا تعالیٰ کہتا ہے کہ تم یوں ہی عموماً خرچ کرو یا منت مان کر خرچ کرو، اتنا یاد رکھو کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اللہ اسے جانتا ہے، تمہارے خرچ کو بھی جانتا ہے، تمہاری منت کو بھی جانتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ، ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ ظالم ظلم کرنے والا، دیکھیے خرچ کرنا اور ظلم کرنا دونوں میں کیا تعلق ہے؟ خرچ کرنے والا رحم کرتا ہے، دوسروں پہ بھی رحم کرتا ہے، خود پہ بھی رحم کرتا ہے۔ خرچ نہ کرنے والا صرف دوسروں پہ ظلم نہیں کرتا، خود پہ بھی ظلم کرتا ہے۔ جیب میں پیسے ہیں 2000 5000، اب مسافر بن گیا ہے، پیسے ہیں، ہوٹل جا کر کھاؤں گا تو خرچ ہو جائیں گے، تو کسی کے پاس آ کر بولتا السلام علیکم، بھائی میں سفر سے آ گیا، پیسے رکھا تھا، کہیں چلے گئے، 2 دن ہوا کھا کر، 3 دن ہوا، لیکن چہرے میں اتنی تازگی ہے کہ ابھی ابھی کھایا ہے، بہت دن ہو گئے کھا کر۔ اچھا بھائی چلو لے لو کچھ کھا لو، 100 روپے دیے، تو 100 روپے لے کے سوچتا یہ کھایا تو 100 روپے نکل جائیں گے نا۔ پھر کسی کے پاس جا کے بولتا نہیں میں بہت بھوکا ہوں، اب وہ صاحب دیکھتے بھائی تم ہوٹل میں کھا لو، پھر ہوٹل میں جو اس کا جو ذمہ دار ہے اسے بول دیتے کہ بھائی ان کا پیسہ میں شام کو لا کے دے دیتا ہوں، تب جا کے کھاتا کیونکہ مفت ملا۔ تو یہ پیسے وہ پیسے رکھ کر دوسرے کے سامنے ذلیل ہو رہا ہے، ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ اگر کوئی نہ ملے تو بھوکا رہ کر اپنی آنتوں کو سکھا لیتا ہے، اتڑیاں سکھا لیتا ہے، آنتوں کو سکھا لیتا ہے، مگر کھاتا نہیں۔ اب کس پہ ظلم کر رہا ہے؟ وہ خود پہ ظلم کر رہا ہے۔ خرچ نہ کرنے والا خود پہ بھی ظلم کرتا، بیوی پہ بھی ظلم کرتا، بچوں پہ بھی ظلم کرتا، دوستوں پہ بھی ظلم کرتا، رشتہ داروں پہ بھی ظلم کرتا۔ تو اسی لیے اللہ نے خرچ کرنے کی بات لا کر ظالم کی بات لائی۔ تو خرچ کرنے اور ظالم میں کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ خرچ نہ کرنے والا ظالم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کے مددگار نہیں ہوتے، یعنی کوئی مدد نہیں کرتا۔ ایک بخیل انسان کی کوئی مدد نہیں کرتا۔ ارے بخیل بھائی، اس کے پاس کیا کمی ہے؟ بہت کچھ رکھا ہے مگر خرچ نہیں کرتا۔ تو اس سے ہمیں سبق حاصل ہوا کہ بقدر ضرورت خرچ کریں۔ فضول خرچ یہ بھی منع ہے۔ فضول خرچی کا مطلب بلا ضرورت خرچ کرنا یہ بھی منع ہے، مگر جب ضرورت پڑ جائے تو پیسہ ہے کس لیے؟ کھانا ہے کھانے کے لیے، پانی ہے پینے کے لیے، کپڑا ہے پہننے کے لیے، گھر ہے ٹھہرنے کے لیے، پیسہ ہے خرچ کرنے کے لیے۔ اگر نہیں کریں گے تو مقصد پورا نہیں ہوتا۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم خیرات کو ظاہر کرو، یعنی تم خیرات کر رہے ہو، صدقہ دے رہے ہو، کسی کی مدد کر رہے ہو، ظاہری طور پر کرو، لوگوں کے سامنے کرو، فَنِعِمَّا هِيَ، تو یہ بھی کتنی اچھی خیرات ہے۔ لوگوں کو دکھا کر دے رہے ہو، جتا کر نہیں دے رہے ہو، لوگوں کے سامنے دے رہے ہو، تو اس سے ایک فائدہ ہے۔ آپ کسی کے سامنے خیرات کریں گے تو جو آپ کی خیرات کو دیکھے گا اس کے دل میں بھی خیرات کرنے کا جذبہ آئے گا۔ وہ سوچے گا کہ یہ خرچ کر رہے ہیں، ادھر 100 روپے دیے ادھر 100 روپے دیے، میں 100 کے بجائے 50 تو دے دوں۔ بہت سے لوگ خرچ کرنے کے عادی نہیں،
کنجوس تو نہیں ہوتے مگر عادت نہیں. بعض لوگ بھوک لگتی، گھر میں کوئی نہیں، گھر میں بیوی نہیں ہے، بہن کوئی بھی نہیں، سب بستی گئے ہوئے اکیلے ہیں، پھر بھی بھوکے ہیں. کیا بھائی، میں ہوٹل میں جا کر اکیلا کھانے کی مجھے عادت نہیں، اس لیے ڈھونڈتے رہتے. تو عادت نہ ہو تو آدمی کام نہیں کرتا. اسی طرح خرچ کرنے کی بھی کسی کو عادت نہیں رہتی، لہٰذا خرچ کیے بغیر رہتے ہیں. جب وہ دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں بھی ایک ہمت آتی ہے، بھائی ہم بھی خرچ کر سکتے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم کھلے عام ظاہر کر کے اوپنلی وداؤٹ ہائیڈنگ، چھپائے بغیر لوگوں کے سامنے خیرات کرو تو وہ خیرات بھی خراب نہیں ہے. فَنِعِمَّا ہِیَ، وہ بھی اچھی ہی خیرات ہے، کیونکہ تمہاری خیرات دیکھ کر دوسرے کو بھی خیرات کا خیال آئے گا اور اس سے غریب کا بھلا ہو جائے گا. یہ غریب کا بھلا ہو جائے گا. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اگر تم خیرات کو چھپا کر پوشیدہ طور پر غریبوں کو دے دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو دونوں کی اللہ نے تعریف کر دی، یعنی کھلے طور پر خیرات کرنا یہ بھی اچھا عمل، اور پوشیدہ طور پر خیرات کرنا وہ بھی اچھا عمل. مگر پوشیدہ خیرات کے بارے میں کہا خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ کھلے طور پر خرچ کرو گے تو تمہیں خود پتہ نہیں چلے گا، تمہارے اندر ریاکاری آ جائے گی، لہٰذا پوشیدہ کرنا بہتر ہے. یہاں پر علماء کرام ایک مسئلہ بتاتے ہیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو خیرات فرض اور واجب ہے، جو خیرات فرض اور واجب ہے اسے کھلے عام کرنا بہتر ہے. جیسے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کو آپ کھلے طور پر یہ کہہ کر دے سکتے ہیں کہ یہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، تاکہ آپ سے زکوٰۃ لینے والے کو بھی پتہ چل جائے کہ میں زکوٰۃ لے رہا ہوں. اور آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، کوئی آپ کی بات سن کر آپ سے پوچھے گا کہ زکوٰۃ کیا چیز ہوتی ہے. کیونکہ اس وقت ایسے مسلمان بھی ہیں، ایسے مسلمان بھی ہیں جنہیں بالکل پتہ ہی نہیں کہ زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے. کیونکہ غریبی میں پرورش ہوئی، گھر میں زکوٰۃ کی ٹاپک پہ بات ہی نہیں ہوتی، لہٰذا انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ زکوٰۃ کیا ہے. ایک عجیب معاملہ ہم نے دیکھا کہ ایک دیہات کو گئے تھے، دیہات کھیڑا، وہاں پہ چند مسلمان جو بالکل جاہل قسم کے ہیں، ان سے بات ہوئی اور ہم نے پوچھا ظہر ہو گئی کیا، ظہر کب ہے؟ وہ جواب دے رہے ظہر ویسا کوئی بھی آدمی ہے نہیں ہے، نہ بتا کوئی بھی ویسا نہیں ہے، ظہر نام کا آدمی نہیں ہے یہاں پر. یعنی ان کو پتہ ہی نہیں کہ نماز کا ایک نام ظہر بھی ہے، یہ بھی پتہ نہیں. تو ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں. کہا جاتا ہے کہ ایک مولانا ایک دیہات کو گئے. دیہات کے لوگ عموماً بے علم ہوتے ہیں، انہیں پڑھانے والا سکھانے والا کوئی نہیں ہوتا. تو ایک مولانا کو خواہش ہوئی کہ دیہات کو جاؤں گا میں، اور جانے کے بعد یہاں کے لوگوں کو کچھ سکھا کر راستے پہ لے آؤں. گئے بیٹھے، بولے دیکھو بھائی رمضان قریب آ رہے، رمضان قریب آ رہے ہیں، کل صبح رمضان آ جائے گا، تو تمہارا کام ہوگا کہ تم سحری کرو اور روزہ رکھو. تو روزے کا مطلب کیا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک کچھ کھائے پیے بغیر رہنا، یہ روزہ ہے. اتنا سمجھا دیا. اب یہ لوگ کبھی روزہ انہوں نے رکھا نہیں، روزے کے بارے میں سنا بھی نہیں، آپس میں بات کرنے لگے کہ یہ کیا مصیبت ہے، سارا دن بھوکے رہنا پیاسے رہنا. تو دیکھنے کہا دیکھو مولانا کیا بولے، رمضان آ رہے ہیں، صبح
کل صبح تک رمضان آ جائیں گے، یعنی چاند دکھ گیا تو رمضان شروع ہو گیا، یہ بتانا ان کا مقصد تھا۔ تو رمضان کہاں سے آئیں گے؟ وہ جو گیٹ ہے ہمارا ادھر سے نہ آئیں گے، صدر دروازہ جو ہے مین گیٹ ادھر سے آئیں گے، تو وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں گے، اندر ہی آنے نہیں دیں گے رمضان کو۔ تو سویرے چلے گئے، سحر کے پہلے جو وقت بتائے تھے حضرت، پہلے اس سے پہلے جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ اتفاق کی بات ہے کہ ایک بکری اپنے بچے کو لے کے آ رہی تھی، بکری کا گزر ہوا، ساتھ میں پکڑے بکری کو، یہ تو جاہل کیا معلوم، پکڑ کے اتنا مارے، مر گئی بکری، بچہ بھی مر گیا، اٹھا کے پھینک کر آ گئے، آ کر بولے بڑھ گئے، بولے مولوی صاحب دیکھو بھائی رمضان آ گئے ہیں، بولے ہم آنے ہی نہیں دیے ان کو۔ ارے یہ کیا کرے، لا حول ولا قوہ، بولے مولوی صاحب لا حول ولا قوہ، ہاں لا حول بڑا تھا، ولا قوت چھوٹا تھا، بولے یعنی بکری کا نام لا حول اور بچے کا نام بلا قوت۔ تو ایسے حادثے بھی ہوئے ہیں یا بنائے گئے خدا جانے، مگر جب جہالت عام ہو جاتی ہے تو آدمی ضروری چیزوں کو بھی بھول جاتا ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہیں تمام بستیوں کے نام یاد ہیں، کعبہ کس بستی میں ہے یہ نہیں معلوم، تمام بستیوں کے نام معلوم، انڈیا کا کیپٹل کیا ہے یہ معلوم، رشیا کا کیپٹل کیا ہے یہ معلوم، جنرل نالج جی کے جنرل نالج زیادہ ہے، مگر کعبہ کون سی بستی میں ہے یہ نہیں معلوم۔ سعودی عرب کا پایا تخت کیا ہے، اس کا کیپٹل کیا ہے وہ بتا دیں گے، ریاض ہے، مگر کعبہ کون سی جگہ ہے یہ نہیں معلوم، کیونکہ علم سے اتنے دور، معلومات سے اتنے دور رہتے۔ تو اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم کھلے طور پر خیرات کرو تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے، اگر مخفی طور پر کرو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہاں پر علماء نے بتایا کہ زکوٰۃ یا صدقہ فطر، اسی طرح قربانی، یہ واجب جو خیرات ہے اسے کھلے طور پر، جو نفلی خیرات ہیں جو تم پر فرض نہیں مگر تم اپنی مرضی سے دے رہے ہو، اسے پوشیدہ طور پر دے دو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال کوئی بھی خیرات رہے آپ کو موقع اور محل دیکھنا چاہیے۔ اگر موقع ایسا ہے کہ آپ مخفی طور پر دے نہیں سکتے تو فوراً دے دیجئے۔ ایک ضرورت مند آیا آپ کے پاس اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ضرورت مند ہے، اگر اس وقت اس کی مدد نہیں کیا تو اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی، اس وقت آپ یہ سوچیں کہ یہ صاحب ہے وہ صاحب ہے، میں کیسے مدد کروں، تو بیچارہ مدد کے بغیر ہی مر جائے گا۔ تو ایسے موقع پر لوگ رہیں تو بھی کوئی بات نہیں، آپ مدد کر دیجئے۔ اگر ایسا موقع ہے کہ آپ مخفی طور پر، پوشیدہ طور پر، سیکریٹ طور پر دے سکتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ چھپا کر دیجئے۔ دیکھیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ کوئی بھی نیکی تم کرو تو 3 چیزیں تمہارے لیے بہتر ہیں۔ پہلا، کوئی نیکی کا ارادہ آ گیا، پہلی چیز کیا ہے؟ تعجیلہ، اور دوسری چیز کیا ہے؟ تصغیرہ، اور تیسری چیز سترہ۔ تینوں عربی میں کہا ہوں۔ تعجیلہ، کوئی بھی اچھے کام کا ارادہ آئے تو جلدی وہ کر دو، بات کریں گے نہیں، جلدی کر دو۔ حج کا ارادہ آیا جلدی کر دو، قرآن کی تہجد شروع کرنا ارادہ آیا آج سے کر دو، نہیں یہ نیکسٹ مہینے سے میں تہجد شروع کرنا چاہتا ہوں، اس طرح تاخیر مت کرو۔ تعجیل یعنی جلدی کرو، دل میں نیکی کا ارادہ آیا تو سمجھو کہ اللہ نے تمہارے لیے توفیق کا دروازہ کھول دیا ہے، فوراً کرو۔ عربی زبان سیکھنا ارادہ آ گیا، فوراً عربی زبان سیکھنے کے لیے، نہیں میری ڈیوٹی پوری ختم کر کے ریٹائر ہو جانے کے بعد میں عربی سیکھوں گا، ایسا دیر نہ لگاؤ۔ اگر تم پہلے کر لو گے
تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ اب ارادہ ہوا، وقت بھی ہے، کل شاید وقت آپ کو نہیں ملے گا۔ پہلی چیز جلدی کرنا، اسے کہتے ہیں عربی میں تعجیل۔ اور دوسری چیز، کتنی بھی بڑی نیکی کر دو، سمجھو کہ معمولی اس سے بڑی بڑی نیکی دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ 10 لاکھ روپے مسجد کے لیے دے کر، ایسے لوگ بھی ہیں، کیا حضرت آپ 10 لاکھ دیے کہتے ہیں؟ ارے بھائی دنیا میں کروڑ کروڑ دینے والے 10 لاکھ کی کیا بات ہے بھائی؟ کیا آپ ساری رات نماز پڑھے کہتے ہیں؟ 20 رکعت تراویح یہ عمر میں کھڑے ہو کے پڑھے برابر۔ بھائی ہمارے بزرگ اس سے بھی بڑھ کو پڑھتے تھے، کیا بڑی بات ہے؟ کیا آپ اتنے نفل روزے رکھتے ہیں؟ ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھتے ہیں۔ رکھتا بھائی کیا بڑی بات ہے؟ وہاں سال بھر روزہ رکھنے والے ہیں، 3 دن رکھ لیا تو کون سا کمال کا کام کر دیا؟ تو اپنی ہر نیکی کو چھوٹی سمجھو، تب تمہارے اندر تکبر نہیں آئے گا۔ میں کرے جیسا کون بھی کرنے چھوڑا نہیں۔ عصر کے بعد بیٹھا تو مغرب تک میں 3 جز پڑھا تھا، ایسا کون بھی کرنے چھوڑا نہیں۔ میں سنبھالے جیسا بچوں کو، میں بچوں کو پالے جیسا کون بھی پالا نہیں رہا۔ سارے گھروں کو جا کے سب کے حالات جان لیے جیسا بات کریں۔ تو ہر نیکی میں ایسا تصور کرو کہ میں جو بھی کیا ہوں بہت کم کیا ہوں، دنیا میں میرے سے بڑھ کر کرنے والے میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ اس کو کہتے ہیں تصغیر، یعنی اپنی ہر نیکی کو چھوٹی نیکی سمجھنا، ہر نیکی کو چھوٹی نیکی سمجھنا۔ اور تیسری چیز سترہ، اپنی نیکی کو چھپاؤ۔ کوئی دیکھ لے تو کوئی بات نہیں، مگر خود مت بتاؤ میں کیا کیا کرا معلوم کیا، میں کتنا دیا معلوم کیا۔ ارے ضرورت ہی نہیں ہے، بلا ضرورت بولیں گے۔ اچھا آپ مہینے میں کتنے بار قرآن ختم کرتے؟ سامنے والے کو پوچھتا کتنے بار ختم کرتے؟ بھائی کیا حساب، کبھی کبھی پڑھ لیتا۔ میں کیا کرتا معلوم، روز ایک جز پڑھ کو مہینے کو یہ قرآن ختم کر کے ہی چکتا، کچھ بھی ہو جائے میں یہ کرتا ہوں، یعنی بتا دینا۔ تو نیکیوں کو چھپاؤ۔ تو 3 باتیں، نیکی کرنے میں جلدی کرو، اور اپنی نیکی کو بہت چھوٹی سمجھو۔ یہ سمجھو کہ جو بھی تم نیکی کرے ہیں اس سے بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے دنیا میں موجود ہیں۔ اور تیسری چیز، اپنی نیکی کو چھپاؤ، دکھاؤ نہیں۔ خود دکھ گئی الگ بات ہے، کوئی بھیگنا نہیں چاہتا، کوئی شخص بھیگنا نہیں چاہتا، مگر اچانک بارش آ گئی تو بھیگ جانا پڑتا۔ کیا بھائی بھیگنا معلوم نہیں، ان ایکسپیکٹڈ بارش آ گئی، میں بھیگے بغیر ہی جانا چاہا، بارش ہے۔ اس طریقے سے آپ کی کوئی نیکی آپ تو اسے چھپانا ہی چاہتے ہیں، مگر اچانک کسی کو پتہ چل گیا تو وہ الگ بات ہے۔ تو مولا تعالیٰ نے کہا کہ تم نیکی، یہ جو خیرات ہے اسے کھلے طور پر کرو تو بھی اچھی بات ہے، پوشیدہ کرو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی خرچ کرنے کے بعد، خیرات کرنے کے بعد یہ نہ سمجھو کہ بیکار چلے گا میرا پیسہ، ایسا نہیں ہے، بیکار گیا نہیں۔ یہاں تم نے خیرات کی، وہاں خدا نے تمہاری برائیوں کو مٹا کے رکھ دیا۔ اس سے بڑی بات کیا ہے؟ 10 روپے دے دیے تو پورے کپڑے صاف ہو جاتے، تو ہم کیا کریں گے؟ ضرور دے دیں گے بھائی، پورے کپڑے صاف ہو جاتے بھائی۔ 20 روپے دے دو، خود بخود تمہارا پورا بدن صاف ہو جائے گا، دے سکتے نا بھائی۔ بدن صاف ہونا، کپڑے صاف ہونا یہ تو معمولی بات ہے۔ آخرت میں گندگی رہے گی تو برائیوں کی گندگی رہے گی۔ پروردگار نے کہا وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، خیرات کی وجہ سے پروردگار تمہاری برائیوں کو مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ جب برائیاں مٹ جائیں گی تو تم بوجھ کے بغیر آؤ گے۔
ہلکے پھلکے آؤ گے، چست و چالاک آؤ گے، خوشی خوشی آؤ گے۔ اگر برائیوں کا بوجھ رہا، برائیوں کا میل رہا تو تمہاری کمر جھک جائے گی، تمہاری گردن جھک جائے گی، اور بوجھ کی وجہ سے چلنا بھی تمہارے لیے دشوار ہو جائے گا۔ تو خیرات کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ غریب کو فائدہ ہوتا اسے چھوٹا فائدہ، مگر جو امیر خیرات کرتا ہے اسے بڑا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ غریب کی دنیا کی ضرورت پوری ہوتی ہے، دنیا چھوٹی چیز ہے، اور امیر میں کی آخرت کی ضرورت پوری ہوتی ہے، آخرت بڑی چیز ہے۔ تو کون فائدے میں ہے؟ ایک امیر ہے، ایک غریب ہے۔ امیر خیرات کرتا ہے اور غریب خیرات کو لیتا ہے، دونوں فائدے میں ہے۔ بڑا فائدہ امیر کا ہے، کیونکہ غریب کو دنیا ملی، امیر کو آخرت مل گئی۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری برائیوں کو تمہارا رب مٹا دیتا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، تم ان کو کیوں بتاتے ہو؟ جس کو خبر ہونا ہے وہ تو باخبر ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، تم جو کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ خدا جب باخبر ہے اور وہی تم کو اجر دینے والا ہے، اس کو معلوم ہو گیا تو پھر کیا ضرورت؟ تم کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، کمپنی کا اونر ہے، مالک ہے، مالک نے آپ کو کام کرتے ہوئے دیکھ لیا تو دل کو تسلی ہو گئی۔ اگر مالک نہیں رہا، اس وقت آپ کام کر رہے ہیں تو بولتے ہم اتنی محنت کرتے کیا، ہمارے یجمان کو کیا بھی چڑھتا نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا میں کتنی محنت کر رہا ہوں۔ تو تیرا مالک دنیا کا تجھ سے بے خبر رہ جاتا ہے، لیکن جو مالک حقیقی ہے وہ کبھی بے خبر نہیں رہتا، اللہ کبھی بے خبر نہیں رہتا۔ تو جو بھی تم عمل کرو خدا کو خبر ہے۔ جب اسے خبر ہے تو پھر تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ جب اسے خبر ہے تو تمہیں کیوں فکر ہے؟ کیونکہ کوئی انسان تمہیں قیامت میں اجر دینے والا نہیں، کوئی انسان آ کر تمہیں جنت میں مقام دینے والا نہیں ہے۔ تم کو نجات دینے والا، تم کو اجر دینے والا، تم کو ثواب دینے والا، تم کو جنت میں پہنچانے والا تمہارا پروردگار ہے، وہ کبھی بے خبر نہیں ہے۔ اسے بتانے کے لیے کسی کو مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیس علیک ہدی، آپ پر لوگوں کو ہدایت دینا یہ لازمی نہیں ہے، یعنی اے نبی لوگوں کو صحیح راستے پر کھینچ کر لانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے پہنچا دینا، بتانا آپ کی ذمہ داری ہے، ماننا لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ لیس علیک ہدی، لوگوں کی ہدایت آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ مانو نہ مانو آپ کو یہ اختیار ہے، مانو نہ مانو آپ کو یہ اختیار ہے۔ ہم نیک و بد جناب کو سمجھائے جاتے، سمجھانا ہمارا کام ہے۔ علماء کا کام بھی سمجھانا ہے، عوام کا کام ہے سمجھ کر عمل کرنا۔ ڈاکٹر کیا کرے گا بھائی؟ دوا لکھ کر دے گا کہ یہ دوا کھاؤ، ناشتے کے بعد ایک، دوپہر کو ایک، رات کو ایک، ایسا ہی لکھ کر دے گا۔ اور دوا کھانا بیمار کی ذمہ داری ہے۔ بیمار دوا نہیں کھایا تو ڈاکٹر کو جا کر آپ نہیں پوچھ سکتے کیا بھائی دوا دیے تم، کچھ بھی نہیں ہوا، دوا کھایا کیا؟ وہ نہیں کرا، سب وہ ایک نہیں کرا، وہ نہیں کرا تو پھر کیسا اچھا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ جو صحیح بات ہے اسے بلا جھجک لوگوں کے سامنے بیان کر دینا، اور لوگوں کا کام ہے عمل کرنا۔ لیس علیک ہداہم، اے نبی لوگوں کو ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ رب کا کرم جس پہ ہو جائے اسے ہدایت مل جاتی ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو بھی تم خرچ کرو گے، وما تنفقوا، جو بھی خرچ کرو گے، مگر وہ خرچ جو تم کر رہے ہو تمہاری خیرات کیسی ہو؟
من خیر اچھی ہو، روٹی دو تو تازہ دو، بونج لگ گئی روٹی کو وہ اٹھا کر دے رہے ہو، کھانا اتر گیا میرے حلق سے نہیں اترتا اس لیے میں غریب کو دے دیا، تو یہ کیا فائدہ؟ اسی لیے اللہ نے شرط لگائی من خیر، جو خیرات تم کرو گے وہ کیسی ہو؟ خیر ہو۔ دیکھیے لفظ خیرات پہ غور کیجیے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہر جمعرات کو غریب لوگ گھروں کے پاس جاتے، آج جمعرات ہے خیرات دو خیرات دو، مگر آج ایسی آوازیں نظر نہیں آتی۔ خیرات کیوں نام رکھا گیا؟ سخاوت اور خرچ کرنے کو خیرات، خیرات خیر کی جمع ہے۔ خیر ایک ہو تو خیر، کئی خیر ہو تو خیرات، یعنی جو بھی دو اچھی چیز دو، کپڑا دو تو اچھا کپڑا دو، روٹی دو تو اچھی روٹی دو، چاول دو تو اچھا چاول دو۔ ایسا نہیں کہ ٹوٹ گیا، کوئی چیز ٹوٹ گئی بھائی پھینکنا، پھینکنے کے بجائے اسے دے ڈالے تو غریب انہیں تو بھی کھا لے گا نہیں۔ ارے اس کا بھی وہی معدہ ہے جو تمہارا معدہ ہے، اس کی بھی وہی جیب ہے جو تمہاری جیب ہے، تمہارے حلق سے جو چیز نہیں اترتی اس کی حلق سے کیسے اترے گی؟ یہ تو احساس ہونا چاہیے۔ تو اس آیت کا شان نزول بتایا جاتا ہے کہ جب اسلام پھیلا، مدینے کے صحابہ انصار کے رشتہ دار تھے، انصاریوں کے رشتہ دار تھے جو مسلمان نہیں ہوئے مگر بہت غریب تھے۔ مثلا ایک انصاری مسلمان، اس کا سگا بھائی اتنا غریب کہ ایک وقت کھانا بھی اسے میسر نہیں، مگر اسلام نہیں لایا، مسلمان نہیں ہوا۔ تب یہ انصاری یہ سوچ کر اس کی مدد نہیں کرتا کہ یہ مسلمان نہیں ہوا تو اسے میں کیوں خیرات دوں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں کچھ نہیں کہا۔ حضور نے کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تو یہ جب ہمارا نہیں ہے تو اس کی ہم کیوں مدد کریں گے؟ یہاں تک کہ بعض انصاریوں کے رشتہ دار بھوک سے تڑپ جاتے تھے، مگر یہ کہتے کہ کیا بھائی کریں، ہم مسلمان ہو گئے، تم مسلمان نہیں، ہم کیسے تمہاری مدد کریں گے، کیسے تمہیں کھلائیں گے؟ تب اللہ نے یہ آیت اتاری کہ لیس علیک ھداھم، ان کو ہدایت دینا تمہارا کام نہیں ہے، ہدایت اللہ کی مرضی سے ملتی ہے، مگر اگر وہ بھوکا ہے تو تم بھی انسان وہ بھی انسان، اسے کھلاؤ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دے دیا کہ تمہارا کوئی رشتہ دار واقعی غریب ہے اور اللہ نے تمہارے پاس حیثیت دے رکھی ہے تو یہ نہ دیکھو کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، اسے بھی کھلاؤ۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ پھر اللہ نے کہا وما تنفقوا من خیر، جو بھی اچھی چیز تم خرچ کرو گے، کس کے لیے خرچ کرتے ہو؟ فَلِأَنفُسِكُمْ، تمہارے لیے۔ وہ چیز جا کر تمہارے پاس ہی آتی، بینک میں جا کے 5,000 دیکھو، اگر میرے پیسے چلے گئے نا بولا تو کیا بولیں گے؟ بھائی پیسہ کہاں گیا؟ وہاں پڑا ہے، جب چاہے آپ لے سکتے۔ جا کر میں 25,000 بینک میں ڈپازٹ کر کو آیا، میرے پاس تھے سو پیسے پورے چلے گئے، تو لوگ بولیں کہاں بھائی گئے؟ ویسا خیرات میں کرنے والا تیرا پیسہ کہاں گیا؟ آج خیرات کرے گا تو کل بھاری بھاری ثواب تجھے ملے گا۔ اسی لیے اللہ نے کہا وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو بھی تم اچھی چیز خیرات کرو گے وہ تم کو ہی مل کے رہے گی۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھنا لازمی ہے، زکوٰۃ اور فطرہ، زکوٰۃ فرض ہے، فطرہ واجب ہے، یہ مسلمان ہی کا حق ہے۔ اگر کسی کا رشتہ دار کافر ہے تو نہیں دے سکتے۔ یہاں جو کافر رشتہ دار کو دینے کا حکم ہے وہ نفل خیرات، وہ ہے نفل خیرات جو زکوٰۃ کے علاوہ۔ بعض لوگ نفل خیرات کرنے تیار ہی نہیں۔ کیا خیرات کرنا؟ 1 لاکھ ہے تو کتنا دینا تم کو؟ 2,500 روپے دینا، 2,500 دینا، اٹھا کے رکھ دیتے 2,500۔ دوسرا کوئی آیا، غریب آ گیا، رشتہ دار آ گیا، غریب نہیں ہے، اب اسے کیسا دے سکتے ہم؟ ایک سید زادہ آ گیا، اب یہ سید زادے کو زکوٰۃ نہیں دینا، کیسا دے سکتے ہم؟
لہٰذا دیے بغیر رہ جاتے۔ اب نبی کی کیا محبت ہے تمہارے دل میں؟ نبی نے کہا کہ سب کو دو، یہ سمجھ کر دو کہ مال کا حق ہم اسے دے رہے ہیں، مگر میری اولاد کو دو تو میرا حق سمجھ کر دو، میری محبت میں دو، پھر زکوٰۃ کیوں دیں گے تم؟ تو وہاں پر کیا کرنا؟ 2500 دے رہے ہیں تو کیا ایک 500 روپے کسی سید زادے کو دینے کے لیے آپ کے پاس میسر نہیں؟ دے دیجئے اور خدا سے انعامات پائیے۔ اسی طرح اگر کافر ضرورت مند آ گیا تو زکوٰۃ کے علاوہ 10-20 روپے اسے دے دینے میں کیا خرابی ہو جاتی؟ نہیں نا زکوٰۃ ہی دینا، اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نا اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نا یہ سوچ سوچ کے بس زکوٰۃ ہی دیتے ہیں، اس سے بڑھ کر ایک پائی بھی نہیں دیتے۔ اور اس میں بھی ایسا کیلکولیشن، اتنا پرفیکٹ کیلکولیشن لگاتے کہ ابھی 1 سال نہیں ہوا نا، دے دیا تو کیا بھی خرابی نہیں نا۔ مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ پر 1 سال گزرے تو زکوٰۃ فرض، اگر پہلے ادا کر دیا تو بھی ادا ہو جائے گا۔ یہ صرف زکوٰۃ کے لیے، نماز روزے کے لیے نہیں۔ نماز فجر کا وقت آیا تو فجر پڑھنا، صبح اٹھ کو پڑھنے ہوتا ہے کہ نہیں کہ ابھی 1-2 رکعت پڑھ کے میں سو جاتا ہوں، بولے تو ہوتا ہے کیا؟ صبح اٹھ کے فجر پڑھنا کیسی رہتی کہ میری طبیعت تھکان کی وجہ سے اٹھنے ہوتا ہے کہ نہیں، عشاء کے بعد میں 2 رکعت پڑھ لے کر سو گیا تو نہیں ہوتی۔ جب وقت آئے گا تبھی وہ عبادت فرض ہوگی۔ اب رمضان کا مہینہ کس موسم میں آتا پرواہ نہیں ہے، موسم اچھا ہے، 6 بجے کے اندر مغرب کا وقت آ جاتا ہے، چھوٹا روزہ، لہٰذا اب روزہ رکھ لیتا ہوں میں، رمضان آیا تو اب تو رکھ لینا، نہیں ہوتا، رمضان میں ہی رکھنا پڑے گا، یہ نماز روزے کے لیے۔ مگر زکوٰۃ 1 سال گزرنے پر واجب، مگر آپ 10ویں مہینے میں یا 8ویں مہینے میں دے دیے تو بھی ادا ہو جائے گا۔ تو رب کائنات نے کہا کہ جو بھی تم خیرات کرو گے تمہارے فائدے کے لیے، فَلِأَنفُسِكُمْ، تمہارے لیے، وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، جو بھی تم خرچ کرو گے اتنا یاد رکھو اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرو، ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی طلب کرتے ہوئے۔ دوسرا مقصد رہے گا تو خیرات کیا ہو جائے گی؟ بیکار ہو جائے گی۔ وما تنفقوا من خیر، ہر جگہ من خیر خرچ کرو، اچھی چیز خرچ کرو، کوالٹی والی خرچ کرو۔ جو بیکار ہو جاتی، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ چیز اٹھا کر دیں گے تو فائدہ کیا ہے؟ ویسی چیز خود ہی کھا کے ختم کر دو، دوسرے کو کیوں دے رہے ہو؟ وما تنفقوا من خیر، جو بھی اچھی چیز تم خرچ کرو گے، یوفا الیکم، وہ پوری کی پوری تم کو دی جائے گی۔ اگر 1000 روپے تم نے خرچ کیے تو 1000 روپے تم کو دے دیے جائیں گے، یعنی اتنا ثواب تمہیں دے دیا جائے گا۔ اور دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، آج ہم نے کچھ خرچ کر دیا خیرات، تو جتنی ہم نے خیرات کی اتنا پیسہ کسی نہ کسی راستے سے آ جاتا ہے، اسی لیے سخی مالدار پہ مالدار ہوتا ہے، بخیل پیسہ بچا کر اس کا پیسہ ایسا جاتا کہ اتنا بچا کر رکھا ہے چلے گا نا۔ ایک صاحب نوٹوں کو جوڑ کے رکھے الماری کے اندر، کھول کر بھی نہیں دیکھتے تھے، کھولنا اندر گھسا ڈالنا بند کر دینا۔ آخر کئی دن کے بعد موقع آیا کہ کھول کر دیکھو تو اندر دیمک لگی، پورے نوٹیں چلے گئے نا، اب کیا کرنا ہے؟ تو ہر نوٹ کو ادھر دیمک نے کھا لیا، ادھر دیمک نے کھا لیا، ادھر روزن ادھر روزن، کیا پریشانی ہو گیا۔ اب اٹھا کر بولے میں مہینے کا چندہ میرا 100 روپے، سال کا چندہ 1200، کئی دنوں سے دیا نہیں، وہ 5 سال کا چندہ ملا کر دے دیتا ہوں، 5 سال کا چندہ 7000 8000 دے دیتا ہوں۔ تو موزن صاحب دیکھے، ارے کیسا تبدیلی آ گئی ان کے پاس،
یہ ماہانہ جا کر پوچھے تو جھڑکی مار کے بھیجنے والا اس کے دروازے پہ جاتا ہی نہیں میں. آج اچانک بلا تو مولوی صاحب آؤ, کیا بھی سمجھو نو کو میں کئی دنوں سے نہیں دیا, کیا ایک 5 سال کا چندہ کتنا ہوتا ہے حساب لگاؤ, پورا دے آتا ہوں. اچھا گئے تو وہ نوٹ اٹھا کے دے رہے, یہ لے کے چلے آؤ. ارے کیا بھی نہیں, وہ بنڈل میں ملا کر دیا تو بینک میں لے لیتا, لے کر ابھی کیا کریں, میں مانتا ہی نہیں, لے کر جاؤ لے کر جاؤ, رسید ڈال کے دے آلوں میں. اب وہ بیچارے کیا کریں گے, لے کے گئے, جا کر کمیٹی کے سامنے رکھے. ایسا دیا بھائی, انہیں دیا, تمہارا دماغ کہاں جی گیا, یہ کیوں لائے بھائی ہے. اب وہ کل ڈھنڈورا پیٹیں گا نا کہ میں 10,000 دے دیا بول کے, جا کے واپس کرو جی, واپس کرے تو کیا لے کر چلے گئے نہیں دبا کر, اب کیا واپس کرتے سب بتا, یہ ایسی پریشانی. تو حضرات گرامی, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں رہیں گے کہ چیز خراب ہونے کے بعد خیرات کریں گے. تو اسی لیے اللہ نے ہر جگہ ایک کنڈیشن لگا دی, کیا وما تنفقوا من خیر, یہ من خیر یہ کنڈیشن ہے, یعنی جو بھی اچھی چیز تم خرچ کرو گے یوفا الیکم, وہ پوری تم کو دے دی جائے گی. وانتم لا تظلمون, تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا, کیونکہ خیرات قبول کرنے والا پروردگار ہے, وہ تو ظالم نہیں ہے, وہ تو مہربان ہے. جتنا بھی تم کرو گے اس کا عوض تمہیں ملتا رہے گا. دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے. اے رب کریم ہمیں خیرات کی توفیق عطا فرما, کنجوسی سے ہمارے دلوں کو بچا لے. اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.